ناول عشق تو این جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 6۔ کہا تھا نا زیادہ دور مت جانا، زیادہ دور جانے سے روابط ٹوٹ جاتے ہیں، روابط ٹوٹ جائیں تو تعلق چھوٹ جاتے ہیں، تعلق چھوٹ جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ شام اتری اور بادلوں کی کالی بھوری چادروں نے جو آسمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک سارا شہر سرمئی رنگ کے اندھیرے کے رنگ میں رنگا چلا گیا تھا۔ ہر روشنیوں سے جگمگانے کے باوجود بھی شہر گرمی اور حبس سے بھر گیا تھا۔ ہواؤں کو ترستی فضائیں سخت گھٹن سے مضطرب ہو گئی تھیں۔ ایسی ہی فضاؤں میں احمر منزل کے باغ کے درخت اور پودے بھی پس مردہ سے لگ رہے تھے۔ روشنیوں کے سائے تلے ہر طرف خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملازمین خاموشی سے اپنے کام کرنے میں مشغول تھے اور گارڈز اپنے کام میں مستعد۔ لان کی طرف ساری بتیاں روشن ہو گئی تھیں اور ایسے میں تبھی نادیہ گل اندرونی دروازے سے باہر نکلتی دکھائی دی تھی۔ کان میں موبائل لگا ہوا تھا اور ادھر موجود فرد سے بات کرتے ہوئے ان کے قدم لان کی طرف رکھی کرسیوں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ قدموں سے وہ آگے بڑھ رہی تھی، جبھی بیچ لان میں ایلیا تیز دوڑتا ہوا انہیں ملا تھا۔ ہاتھ میں فٹ بال تھا جسے وہ بار بار پاؤں سے مارتا، پھر بال اچھالتا اور وہ ہاتھوں سے تھام لیتا۔ اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بہت کچھ سلگنے لگا تھا۔ ایلیا، جا کر اندر کھیلو۔ انہیں ناگوار لگا تو تیز آواز میں اسے ٹوک دیا تھا۔ ہمیشہ سے اس کے ساتھ ان کا رویہ بہت سرد رہا تھا اور اب یوشا کے آنے کے بعد وہ انہیں اور بھی زہر لگنے لگا تھا۔ مجھے یہیں کھیل لیں۔ فٹ بال کو بار بار کک مارتے ہوئے اس نے نادیہ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، دھیان بس کھیل پر تھا۔ ایلیا، کہاں نہ جا کر اندر کھیلو۔ نادیہ نے لب بھینچ کر اسے پھر سے روکا۔ ہاتھ میں تھمے موبائل پر گرفت سخت تھی، ادھر موجود فرد بھی خاموش تھا۔ نہیں جاتا، یہیں کھیلوں گا میں۔ اس بار ایلیا نے سر اٹھا کر اپنی پھپھو کو دیکھا اور ضد سے کہتے ہوئے اس نے فٹ بال پھر سے اچھالا تھا۔ فٹ بال سیدھا آ کر ان کے قدموں میں گرا تھا۔ نادیہ نے پاؤں سے فٹ ہو کر ماری تو بال دور جا گرا اور ایلیا اس کے پیچھے بھاگتا کہ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی اور اس کا بازو کھینچ کر اپنی طرف موڑا۔ اس جارحیت پر ایلیا نے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، جا کر اسی کے گھر میں یہ آ کر دکھانا۔ مجھے اتنی نفرت سے گرائیں۔ ایلیا کی آنکھوں میں ایک بار کی سہما سا تاثر ابھرا، پھر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں گھورا۔ تو کیا یہ گھر میرے پاپا کا نہیں ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے جیسے وہ انہیں گھور رہا تھا۔ نادیہ کو شروع سے اس کی شہد رنگ آنکھوں سے نفرت تھی، بالکل ویسے ہی جیسے یوشا سعید سے تھی۔ یہ گھر احمد چودھری کا ہے، یوشا سعید ملک کا نہیں۔ ان کی انگلیاں جیسے اس کے بازوں میں دھسی جا رہی تھی۔ ایلیا کی آنکھوں میں وہی الجھن تیری جس الجھن کو اس کے سینے میں اتار گئی تھی۔ اماں، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اپنے پیچھے زریں کی آواز سن کر نادیہ نے جھٹکے سے ایلیا کا بازو چھوڑ دیا، پھر گھوم کر پیچھے دیکھا۔ زریں دکھ اور افسوس سے انہیں دیکھتی ہوئی تیز تیز چلی آ رہی تھی۔ قریب آ کر بہت تیزی سے اس نے ایلیا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اماں، ایسے بات کی جاتی ہے بچے سے؟ ایلیا کو خود سے لگاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ نادیہ نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ یہ اسی سانپ کی اولاد ہے، ہمیں ڈس کر ہی رہے گا۔ آج سے پہلے وہ اتنا زہریلا کبھی نہیں بولی تھی۔ زریں ششتہ رہ گئی تھی، کچھ دیر ایسا لگا کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہ گئی تھی، مگر خود پر ضبط کیا اور گردن موڑ کر ایلیا کو دیکھا جو بس نادیہ گل کو گھورے جا رہا تھا۔ ایلیا، آپ اندر جا کر کھیلیں، پھپھو کی طبیعت خراب ہے۔ اس کے گال محبت سے چھوتے ہوئے زریں نے اسے گود سے اتارا تھا۔ وہ خاموشی سے اس طرف گیا جدھر اس کی فٹ بال پڑی تھی، جھک کر بال اٹھا کر ہاتھوں میں لیا اور پھر وہ دوڑتا ہوا اندر گم ہو گیا تھا۔ اماں، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ کا رویہ اب ایلیا اور حیات سے خراب ہوا جا رہا ہے۔ ایلیا چلا گیا تو زریں دکھ پر بھاری حیرت سے ان سے پوچھنے لگی تھی۔ لان میں موجود درختوں کی خاموشی اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ مجھے ان دونوں سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے میرے بھائی کا گھر نہیں بسا، اس کی وجہ سے تم اپنے گھر میں نہ بس سکی، اور اب اس کی وجہ سے ثنا ضد کر کے بیٹھی ہے کہ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تیز تیز بولتے ہوئے وہ اپنے اندر کا غبار نکال رہی تھی، مگر زریں کو یہ سب مصنوعی پن لگ رہا تھا۔ 5 سال بعد آپ کو ایسا لگنے لگا کہ یہ سب حیات کی وجہ سے ہیں؟ کل تک تو آپ اس سب پر راضی ہی تھی کہ حیات آپ کے پاس ہے، اور آج سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو ڈوبتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تھی، نادیہ ذرا سا گڑبڑائی، پھر سنبھل گئی۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں اندر سے کیسے گھٹتی ہوں؟ ماں ہوں تم دونوں کی۔ زریں نے استہزائیہ سر چھٹکا، پھر تلخی سے بولی، یہ اچانک سے آپ کو خیال کیوں لگنے لگا کہ ہم دونوں کی اجڑی ہوئی ہیں؟ کل تک تو آپ نے کبھی ایک کوشش بھی نہیں کی میری زندگی سنوارنے کی۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ میرے اور تابش کے تعلق ٹوٹنے سے آپ کو سچ میں دکھ ہوا ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں سے خوشی ہی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں آج زریں پھٹ پڑی تھی۔ سینے میں دبا غبار تھا جو ہونٹوں سے نکلا۔ نادیہ کے چہرے کی رنگت بدلی، آنکھیں سرخ ہوئیں۔ زریں، اپنی حد میں رہو۔
وہ شیرنی کی طرح غرائی زرین نے جبڑے کسے بہت ضبط کیا اور تحمل سے بولی، اپنی حد میں ہی ہوں اماں، اور آپ بھی جیسے اب تک اپنی ذات تک محدود رہی ہیں، اللہ کے واسطے اب بھی رہیں، ہماری تکلیفوں میں اور اضافہ نہ کریں، جیسے 5 سال تک برداشت کیا ہے نا، پلیز ایسے ہی برداشت کرتی رہیں، سینے میں لگے زخموں کی تاب اب اور اٹھانے کی طاقت نہیں ہے ہم میں۔ دکھ سے کہا، آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلا اور پھر وہ ادھر رکی نہیں تھی، بہت تیز تیز قدموں سے وہ نادیہ گل کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ نادیہ گل کچھ دیر جبڑے کسے جاتی ہوئی زریں کو دیکھتی رہی تھی، پھر یوں سر جھٹکا جیسے ان سب سے بہت بیزار ہو، ہاتھ میں لیا ہوا موبائل دیکھا، رابطہ ہنوز متصل تھا۔ سنا تم نے؟ سب کے پر نکل رہے ہیں۔ موبائل کان سے لگاتی ان کی آواز میں طنز گھل گیا تھا۔ ادھر سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ ہنس پڑی، وہ بولتے ہوئے اب دور جا رہی تھی۔ کیا کروں، کچھ تو ڈرامے کرنے پڑتے ہیں، اب بس اس سانپ کی اولاد کو اپنے گھر سے نکال کر چین پڑے گا، پھر زوفشاں کی بیٹی ہمارے چنگل میں، اور آواز ماتم ہوتی چلی گئی، آخری جملے کہیں فضا میں ہی گم ہو گئے، ساکت فضا میں زہر کے بیج کھلنے لگے تھے۔ دل بھی اس طریقے سے نہیں توڑا میرا، کام آ جاتے شاید کچھ ٹکڑے تیرے۔ یہ اس دن کی دوسری شام تھی جب بادلوں کی چادریں ہنوز اسی طرح آسمان کو گھیرتی، پھر ہوائیں چلتی اور سارے بادل بکھر جاتے، زمین پیاسی ہی رہ جاتی۔ اس دن بھی بادل گھیر کر آئے ہوئے تھے، سرمئی رنگ احمر منزل کے باغ پر چھا رہا تھا جب اندر لیونگ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر حیات اوپر اپنے کمرے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، فیروزی رنگ کے کرتے پاجامے میں ہاف بال باندھے، اس کے چہرے پر اداسی کے سارے رنگوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، گرے آنکھوں کی چوت مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ اپنے کمرے کے سامنے رکی، ہاتھ میں لی ہوئی پلیٹ کو دیکھا، پھر آدھے دروازے کو دھکا دے کر اندر آئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں ایلیا اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ آج کل اس کا کنڈرگارٹن جانا بند کر دیا گیا تھا تو اس کا موڈ خراب ہی رہتا تھا۔ کیا جن پابندیوں میں میں نے زندگی گزاری ہے وہی سب میرے بچے کے ساتھ ہونے؟ سوچ اور تکلیف کا احساس دھڑکنوں کا قرار چھین لے گیا۔ لیکن بھلا کون سمجھے؟ یہ دل کون سی چوٹ کھا کر بیٹھے؟ سب اپنی اپنی محبت کے درد کا مداوع کر رہے تھے، مگر وہ کس کے پاس جائے اپنے دل کے زخموں کو لے کر؟ اس نے سر تلخی سے سر جھٹکا، پھر وہیں بیڈ پر بیٹھی ہاتھ میں لی ہوئی پلیٹ ادھر ہی بستر پر رکھ کر کھسکائی جدھر ایلیا کا چہرہ تھا۔ ایلیا نے پلیٹ دیکھی، پھر گردن اٹھا کر اپنی ماما کو، روٹھا روٹھا اس کا بچہ۔ حیات کی آنکھوں کی بجھی جوت میں ممتا کی چمک روشن ہو گئی۔ کل سے وہ کچھ زیادہ ہی ناراض سا پھر رہا تھا، نہ ڈھنگ سے بول رہا تھا، نہ ڈھنگ سے کھا پی رہا تھا، اور آج وہ اس کے لیے خود ہی کچھ بنا کر لائی تھی۔ ایلیا کو اپنی ماما کے ہاتھ کے بنے کھانے سب سے زیادہ پسند تھے۔ میں نے تمہارے فیوریٹ فرائز بنائے ہیں، اور یہ برگر بھی، یعنی میں نے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر اس نے ناراض سی ایلیا کو منانے کی کوشش کی۔ ایلیا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور شہد رنگ آنکھوں کی تصویر ذہن کے پردے پر چھا کر معدوم ہو گئی۔ حیات کا دل ایک بار کی ایلیا کی آنکھوں میں یوشا کاغذ ڈھونڈ کر تڑپتا ضرور تھا۔ مجھے نہیں کھانا، آپ کے ہاتھوں کا بھی نہیں، روٹھے ہوئے کہتے ہوئے پلیٹ پر ایک کھسکا کر اٹھا اور پھر کھسک کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حیات کو اس کے پھولے منہ پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ کھسک کر وہ قریب ہوئی اور ایلیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اگر یہ تم نے نہیں کھایا تو آپ کی پاری سارا کھا جائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ایلیا نے نفی میں گردن ہلائی، کھا لینے دے جب مجھے کھانا ہی نہیں ہے، ضد سے کہتے ہوئے گردن موڑ لی، مگر ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ حیات نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایلیا ضد نہیں کرتے بیٹا، پھپھو اور پاپا نے کچھ سوچ کر ہی تو آپ کا جانا بند کیا ہوئے، سمجھاتے ہوئے آواز گیلی ہو گئی، دل کی تکلیف بیاں ہو ہی جاتی تھی۔ ایلیا نے گردن سیدھی کر کے حیات کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ میرے پاپا نہیں ہیں، تندی سے بولتے ہوئے شہد رنگ آنکھوں میں پہلی بار حیات کو مکمل یوشا کی تصویر نظر آئی تھی۔ وہ شاکڈ ہوئی، ہاتھ سے ہاتھ بھی چھوٹ گیا۔ ایلیا، ہونٹوں سے بس اس کا نام نکلا، آنکھیں سرخ سی پڑنے لگی۔ اس رات سعد انکل کے یہاں یوشا ڈیڈ نے کہا کہ آپ ان کی وائف ہیں، پاپا نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پاری نے کہا وہ مجھے بہکانا چاہتے ہیں، زری خالہ کہتی ہے وہ صرف مذاق کر رہے تھے، بٹ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، بس روتی ہیں یا خاموش رہتی ہیں؟ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولتا جا رہا تھا۔ حیات کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہ گیا تھا، بس آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہی تھی۔ یوشا ڈیڈ نے، مت کہو اسے ڈیڈ، وہ ایک دم سے چینک پڑی، پر ایک کھسک کر بہت تیزی سے گردن موڑی اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ دل اندر تک اس لفظ ڈیڈ نے کاٹ دیا تھا۔ اگر وہ میرے ڈیڈ نہیں ہیں تو پھر پھپھو نے مجھ سے کیوں کہا کہ اپنے باپ کے گھر جاؤ؟ حیات نے جھٹکے سے گردن موڑ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ایلیا کو دیکھا۔ گرے آنکھوں میں بے یقینی تھی، تعلق سے جڑی نسیں تک اب کٹی تھی، خون آنکھوں سے چھلک پڑا۔ خالہ بھی نے ایسا کہا؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ایلیا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہاں، کل میں جب لان میں کھیل رہا تھا تو وہ وہاں آئی تھیں، کسی سے بات کر رہی تھی، اور میں جب فٹ بال کھیل رہا تھا انہیں برا لگا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر جاؤں، یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ حیات کا دل جیسے 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایلیا، لبوں سے سسکی نکلی، مگر ایلیا تھما نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ احمد چودھری کا گھر ہے، یوشا سعید ملک کا نہیں۔
تو پھر آپ بتائیں میرا باپ کون ہے، احمر پاپا یا یوشا ڈیڈ؟ یہ سوال خود اپنے آپ میں ایسا روگ تھا جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ اس کے سوال پر وہ بس شل سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی اس موڑ پر بھی لائے گی، یہ کب سوچا تھا؟ سب کچھ بہہ کر جیسے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، زندگی کی قیمتی شے بھی۔ کچھ یہی حال دروازے پر کھڑی ثنا کا بھی تھا۔ وہ صدمے میں تھی، بہت ہی صدمے میں۔ 5 سال سے نادیہ نے کبھی اپنے لب نہیں کھولے۔ ایلیا سے بہت پیار نہیں تھا تو ایسی نفرت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس طرح کر گئی تھی۔ حقیقت فاش کر کے تعلق کی ڈوری ایسے توڑ گئی تھی۔ ایلیا، وہ تیز تیز قدموں سے چل کر اندر آئی۔ ایلیا اور حیات نے گردن موڑ کر اندر آتے ثنا کو دیکھا۔ چہرے پر زلزلے کے تاثرات لیے وہ بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو ایلیا، میں بتاتی ہوں اماں کو کہ تمہارا کون سا تعلق ہے اس گھر سے۔ بیڈ تک آئی اور اس نے ایلیا کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے کھینچا تھا۔ حیات دمبا خود سے اسے ایلیا کو اپنے ساتھ روم سے باہر لے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ادھر ثنا اسی حالت میں کمرے سے نکلی تھی۔ پھر لمبی راہداری پار کرتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے لیونگ تک آئی تھی۔ ایلیا کا ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ وہ نہ گھبرایا ہوا تھا نہ ڈرا ہوا، مگر چہرے پر الجھن ضرور تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ لیونگ میں بیٹھی نادیہ گل نے اپنی طرف تیز تیز آتی ثنا کو دیکھا، پھر ایلیا کو، اور پھر انہوں نے گردن موڑ لی۔ ہاتھ میں لیا سیل فون دیکھتے ہوئے جیسے انہوں نے خود کو بے پرواہ دکھایا تھا۔ اماں، آپ نے ایلیا سے کیا کہا؟ ثنا ایلیا کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ نادیہ نے ناگواری سے سر اٹھا کر تن کر کھڑی ثنا کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑے ایلیا کو۔ آنکھوں میں ناگواری اور بڑھ گئی تھی۔ میں نے کیا کہنا ہے تمہارے لاڈلے کو؟ لاپرواہی سے کہتے ہوئے انہوں نے گردن بھی جھٹکتی ثنا نے لب بھینچے۔ آپ نے اس سے کہا کہ وہ اپنے باپ کے گھر جائے؟ یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے؟ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ برہم سی ہو رہی تھی۔ نادیہ گل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ان کی نگاہ سیڑھیوں پر کھڑی حیات پر پڑی۔ کچھ ایسا صدمہ اس کی آنکھوں میں بھی اترا ہوا تھا۔ ریلنگ تھام کر وہ مشکل سے کھڑی تھی۔ انہوں نے پشت صوفے سے لگائی، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور پھر خاموش ایلیا کو دیکھ کر مسکرائی۔ تو اس میں کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ کیا یہ یوشا سعید کی اولاد نہیں ہے؟ وہ اتنی آسانی سے یہ سب کہہ دیں گے، یہ کس کو یقین تھا؟ انہوں نے تو ثنا ہی کہا تھا۔ ثنا ہی کیا ہے، حیات کے پیروں سے بھی زمین کھینچ لی تھی۔ وہ لڑکھڑائی اور وہیں سیڑھیوں پر ڈھیسی گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اب سانس کم آ رہا تھا۔ اماں! ثنا چینخ پڑی۔ اس کی چینخ پورے لیونگ میں گونج کر وہیں بس جانی تھی، سرگوشیوں کی صورت میں۔ آواز نیچی رکھو ثنا، حقیقت کبھی بدلی نہیں جا سکتی۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے نادیہ کی آواز بھی اونچی تھی۔ زریں اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ ملازمین بظاہر اپنے کام میں مشغول تھے، مگر کان سب کے کھل گئے تھے۔ پھر اس دن آپ نے کیوں کہا کہ میرے ڈیڈ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ نادیہ گل نے گردن موڑ کر ایلیا کو دیکھا۔ 4 سال، 4 ماہ کا بچہ، اسے کس طرح اب تک برداشت کیا تھا وہی جانتی تھی، یا برداشت کرنے کی وجہ تھی ان کے پاس جو اب ختم ہو رہی تھی، اور دوسری وجہ کے لیے اس بچے کو الگ کرنا ہی مقصد تھا۔ وہ زہر خان سا مسکرائے، پھر سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پاؤں پر پاؤں رکھ کر انہوں نے ایلیا کے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس لیے کہ جو عزت تمہاری ماں نے میرے خاندان کی برباد کی تھی، اسے سنبھالنا ہمارا کام ہے۔ تمہاری ماں کی تو عادت ہے اپنی ماں کی طرح عاشقی کے فسانے بنانے کی۔ یہ وہ بول رہی تھی جس نے حیات کی پیشانی پر دھوکے باز کے حرف لکھ دیے تھے۔ ریلنگ تھام کر بیٹھی حیات کی سانسیں اب بند ہو جانا چاہتی تھی۔ زہر کے جو بیج بو دیے گئے تھے ان کا اثر اب ہر سو پھیل رہا تھا۔ لیونگ میں آکسیجن کی کمی ہونے لگی تھی۔ آپ نے حیات کے لیے ایسا کہا؟ ثنا صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ تو اور کس کو کہوں گی؟ وہی تو ہے ہم سب کی خوشیوں کو تباہ کر دینے والی۔ شاید وہ آج کئی برسوں کا سینے میں دفن غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ اماں خاموش ہو جائیں، اللہ کے واسطے خاموش ہو جائیں۔ زریں تڑپ کر آگے بڑھی۔ کل سے جو تکلیف ان کی طرف سے ملی تھی وہ اضطراب میں مبتلا تھی، اور اب صدمے میں نادیہ گل جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میرے خاموش ہو جانے سے حقیقت نہیں بدل جانی۔ اس کی ماں نے پہلے میرا گھر اجاڑا اور بیٹی نے میری بیٹیوں کا، میرے بھائی کا۔ وہ تیز تیز چلانے لگی تھی۔ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے یہاں؟ احمد کی سرد آواز پر سب کی گردنیں ادھر گھومی تھی جدھر وہ کھڑے تھے، چہرے پر سرخی، آنکھیں لہو رنگ۔ ماموں! ثنا کی آواز ایک دم سے بھیگی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی، مگر ایلیا نہیں بڑھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف کھسک رہا تھا، جدھر سیڑھیوں پر اس کی ماں سفید چہرہ لیے گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی سینے سے لگی ثنا کا سر تھپکتے ہوئے وہ بس نادیہ گل کو دیکھ رہے تھے، جن کی آنکھیں لال تھی اور تنفس تیز۔ ماموں دیکھیں اماں کو وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ حیات کو ذلیل کر رہی ہیں، ایلیا کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی ہیں۔ ثنا نے روتے ہوئے نادیہ گل کو دیکھا۔ وہ ہونٹ بھینچ گئی۔ میں نے بس سچ بتایا۔ اب ان کی آواز دھیمی تھی۔ احمد نے ثنا کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور قدم قدم چلتے وہ نادیہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ضروری ہے اس وقت ساری حقیقت بتانا؟ وہ جو سرد آواز میں بولے۔ گمسم حیات چونکی۔ آج تک کبھی انہوں نے اسے حقیقت نہیں مانا۔ ویسے ٹھنڈے انداز میں کیوں کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں بھڑک جاتے نادیہ پر؟ کیوں نہیں اس کے قریب آ جاتے؟ کیا انہیں نہیں دکھ رہا تھا کہ آج تک جس حیات کے آنسو انہوں نے برداشت نہیں کیے وہ رو رہی ہے؟ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بس نادیہ اور بھڑک گئی تھی۔ تو کب بتاؤ گے حقیقت؟ بتا دو ساری حقیقت۔
بتا دو کہ تمہارا بچہ نہیں ہے یہ۔ وہ چیخ رہی تھی اور حیات منتظر تھی احمد کے بولنے کی، جو خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ اپنی طرف دیکھو احمد، اس لڑکی نے تمہاری زندگی کس طرح تباہ کی ہوئی ہے۔ پہلے اس کی ماں نے تمہیں برباد کیا اور اب یہ کر رہی ہے۔ کیا خوشیوں پر تمہارا حق نہیں ہے؟ اگر اسے تم سے ذرا سی محبت ہے نا تو اس کا بچہ واپس دے کر وہ طلاق لے لے اس سے۔ یہ تعلق توڑ کر کیوں نہیں تمہارا گھر بسا سکتی؟ کہو اس سے بسائے وہ تمہارا گھر۔ وہ چیخ رہی تھی اور زرین اب غور سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ پھر اس نے حیات کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی اور اس نے ایلیا کا ہاتھ تھاما اور ایک ایک قدم سختی سے اٹھاتی وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کان میں نادیہ کی آوازیں مسلسل پڑ رہی تھی، لیکن یہ لڑکی نہیں کرے گی۔ تم اس سے زندگی بھر محبت کرو گے اور یہ تم سے دغا کرے گی، کیونکہ اس کی فطرت میں دغا بازی ہے۔ پہلے اس یوشا سے کی اور اب تم سے کرے گی۔ یہ دھوکے باز ہے۔ یہ بہت کچھ سنائی دینا بند ہو گیا تھا، بہت کچھ خنجر کی طرح پیوست ہو گیا تھا، مگر حیات رکی نہیں تھی۔ وہ اپنا واحد سرمایہ ایلیا کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ زہر کے بیج نے اپنا کام کر دکھایا تھا، سانسیں بھی گھونٹ دیں اور زندہ لاش بھی بنا دیا۔ سزا یہ ہے کہ نیندیں چھن گئیں دونوں کی آنکھوں سے۔ خطا یہ تھی کہ ہم دونوں نے مل کر خواب دیکھے تھے۔ گرمی کی وہ رات حب زدہ تھی۔ سعید منزل کے پام کے درخت دن بھر کی دھوپ سے جھلس کر اب رات کی خاموشی میں پیاسے تھے۔ جب دوسری منزل پر اپنے بیڈ روم میں موجود یوشا سعید ٹھنڈے کمرے کے فرش پر چت لیٹا تھا۔ گھریلو کپڑوں میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے اور شہد رنگ آنکھیں بے تاثر سے ہوئی چھت پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چہرے پر سرد موہری کے ہر وہ نقش تھے جن کی تشریح ناممکن تھی۔ باہر ہر شے تپ رہی تھی اور کمرے کا ماحول سرد تھا، بالکل اس کے سینے میں جم گئے ہر جذبات کی طرح۔ سینے میں آگ بھی لیے، برف سا موسم بھی اٹھائے، وہ اپنے عشق کی کہانی ہر نقش پر عذاب راتوں کا رنگ پھیر رہا تھا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن کے پردے پر احمد چودھری کی باتیں لہرانے لگی۔ اپنا اور ان کا معاہدہ کیا یاد آیا۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کی تو بے تحاشا جلن ان میں اتر آئی۔ اتنی دیر سے یکٹک چھت کو گھورے جا رہا تھا تو جلن کے ساتھ پانی سے نبی بھی پلکوں میں محسوس ہوئی تھی۔ آنکھیں سختی سے بند کر لیں تو پھر پردے پر فلم بدلنے لگی۔ دل دے کر جو چاہت کی کہانی شروع کی تھی، اس کہانی کے ہر منظر آنکھوں کی پتلیوں میں اجاگر ہونے لگے۔ ایک ایسا چہرہ جس چہرے کو نظریں چومتی تھیں، جس چہرے کے پھول سے دل کی کلی کھلتی تھی، جس کا عشق سمندر کی موج تھا، جس کا ہونا لازمی و ملزوم ہے، یہ سینے کی دھڑکنیں کہتی تھیں۔ وہ جو دل کے تہوں میں اتر کر اس کی دھڑکنوں کی زبان بن گئی، وہ جو اس طرح اس کے سارے وجود پر قابض ہو گئی تھی، اب جو یہ تڑپ ہے، جو یہ سزا ہے، اس کی روح تک درد سے سسکنے لگی تھی۔ یوشا کی بند آنکھوں میں ایک بار پھر سے وہ چہرہ اپنی ساری رعنائیوں سمیت اترنے لگا تھا۔ ماضی باہیں پھیلا کر اس کا قرض اتارنے کے لیے اتر رہا تھا۔ دل کے ویرانے میں آہٹیں پھیلنے لگی تھی، سرگم سناتی، مدھر گیت گاتی۔ وہ چہرہ ایسی آنکھوں میں اترا جینے کی وجہ بن گیا۔ وہ چہرہ جو حسین لگا، کوئی اور دل میں سما ہی نہیں پایا۔ عجب تیری ہے اے محبوب صورت، نظر سے گر گئے سب خوبصورت۔ اس دن جب شام کی گرم فضاؤں میں سارا شہر روشنیوں کو سمیٹ رہا تھا، تب گرمی کی شام میں بازاروں کی رونق کا حصہ بنی وہ تینوں گھوم پھر رہی تھی۔ زرین نے حیات اور ثنا کے ساتھ شاپنگ کا پروگرام بنایا تھا اور شاپنگ کے بعد ڈنر کا پروگرام بھی بن گیا، تو ان لوگوں نے اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ کو چنا تھا۔ ہائے آپی، کاش آپ اور جلدی شادی کر لیتی تو ہم دونوں کو بھی آزادی مل گئی ہوتی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی ثنا نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ حیات آرام سے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی آزادی مل جاتی؟ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے زرین نے ہنستے ہوئے تعجب سے پوچھا بھی۔ ہاتھ میں لیا ہوا ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ثنا نے کوہنی ٹیبل پر رکھی اور مٹھی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر زری کو دیکھا۔ ایسی آزادی کہ اب آپ جب شادی شدہ ہو گئی ہیں تو اماں نے کوئی پابندی نہیں لگانی ہے ہم پر۔ اب جب آپ کا دل کہے گا ہم نے یاجوج ماجوج کی طرح آپ کے ساتھ ہو لینا ہے۔ کیوں حیات؟ چمکتی آنکھوں سے اپنی بات کہہ کر اس نے خاموش حیات کی طرف دیکھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر بس ہولے سے مسکرائی۔ تمہاری بیٹری کیوں لو ہے؟ زرین نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر پیار سے ٹپت لگائی۔ اتنی خاموش تو وہ کبھی نہیں رہتی تھی۔ اپنے پیارے دیور کو بلا دے، وہ اس کی بیٹری چارج کر دے گا۔ ثنا کو اچانک کی شرارت سوجی پر کہتے ہی فوری زری کا ہینڈ بیگ اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے ڈھال بنا لیا، کہیں وہ ٹیبل پر رکھا گلدان ہی اس کے چہرے پر نہ اچھال دے۔ مجھے اس کے منہ ہی نہیں لگنے۔ حیات نے بس دانت کچکچا کر سر جھٹکا۔ ولیمے والے روز سے اچھی خاصی اس سے چڑ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سے جو ایک دو بار سرسری سی ملاقات ہوئی، اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی کوشش ہی نہیں کی تھی اس سے بات کر سکے۔ ادھر وہ بھی سیریس اسے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ برا نہ مانا کرو اس کی بات کا، یوشا بائی نیچر بہت ہی اچھا ہے، زرین نے سادگی سے کہتے ہوئے حیات کا دل صاف کرنا چاہا تھا۔ ثنا نے ہینڈ بیگ پھر سے ٹیبل پر رکھ دیا اور دوبارہ اسی حالت میں بیٹھ کر وہ حیات کے چہرے پر چھائی غصے کی لالی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی اچھائی کا اچار نہیں ڈالنا، آپ کا دیور ہے، آپ کو ہی مبارک ہو، اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر اس نے گردن بھی جھٹکی تھی۔
خوبصورت چہرے پر غصے کی لالی زری نے پیار سے اس کے گال چھپے. تو آپ ہی کون سا اسے تمہارا شوہر بنا رہی ہیں جو تم اچار گوشت بناؤ گی اس کا؟ ثنا کی زبان پر کھجلی سی ہو رہی تھی. زری نے مصنوعی خفگے سے گردن موڑ کر اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ معصوم بن گئے. جسٹ کڈنگ. ثنا نے کان بھی ہلکے سے چھپے. سب سے پہلے تو تمہارا یہ اچار گوشت بناؤں گی اور پھر اس کے بعد تمہارے ہیرو کا. دانت پر دانت رکھ کر حیات نے اسے لال آنکھوں سے گھورا تو ثنا زبان دکھا کر آرام سے پشت کرسی سے لگا لی. چھوڑو یوشا کو, ہم یہاں ڈنر انجوائے کرنے آئے ہیں اور یہ بیان کرنے کے آپ ہی پہلے شادی کر لیتی تو ہمارا بہت پہلے فری کی شاپنگ لنچ ڈنر کا انتظام ہو گیا ہوتا. ثنا نے بات وہیں سے شروع کر دی جدھر سے رخ موڑا تھا. اس بار حیات مسکرا دی. موڈ دھیرے دھیرے اچھا ہو رہا تھا. اگر میں جلدی شادی کر لیتی تو تابش کیسے ملتے؟ اپنے بالوں کو کاندھے سے پیچھے پھینکتے ہوئے زرین کی آنکھوں میں محبت پا لینے کا سرور تھا. ہائے اللہ, کاش ہمیں بھی جلدی سے کچھ تابش پائی جیسا بندہ مل جاتا. ثنا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی تو زرین ہنس پڑی. آمین آمین, اللہ ثنا کی شادی جلدی سے ہو جائے. حیات نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے. دیکھ لیں کتنی جلدی ہے اسے مجھے بھگانے کی. ثنا نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا تھا. تم سے پہلے تو میں نے کہیں نہیں جانا. پہلے تمہیں بھگاؤں گی پھر خود کا سوچوں گی. اپنی گردن مٹکا کر گویا اس نے پھر سے اسے چھیڑا. میں نے نہیں کرنی شادی. اپنی ناک سکیڑ کر اس نے ٹیبل پر رکھا ثنا کا موبائل اٹھا لیا. یہ موبائل اٹھایا تو اپنے موبائل کا غم لیے نئے سرے سے یاد آیا اور یوشا پر تازہ غصہ بھی. نہیں کروں گی تو کوئی زبردستی کر لے گا, وہ بے ساختہ بولی. اور ابھی حیات کچھ بولتی کہ اس کی نظر سامنے سے چلے آتے تابش اور اس کے ساتھ شاہانہ چال چلتے ہوئے یوشا سعید پر بھی پڑی تھی. خاکی پینٹ پر گرے شرٹ, شاندار مگر کھڑوس اور کمینہ. حیات کے پیشانی پر بل پڑ گئے. نظریں یوں ہی اس کے ہاتھوں اور بازو پر گئیں تو نہ جانے کیوں اپنی کلائی اور گردن پر مضبوط ہاتھوں کا لمس سرسرایا تھا. لمس کی خوشبو سے کچھ الگ سا احساس ہوا اور اس نے بے ساختہ گردن گھما کر رخ بھی موڑ لیا تھا. ہائے سویٹ ہارٹ, ہائے گرلز. ادھر وہ لوگ اتنی دیر میں ان کے قریب ہی پہنچ گئے تھے. تابش خوشگوار موڈ میں تھے. زرین اور ثنا نے گردن موڑ کر ان دونوں کو ہاتھ ہلایا مگر وہ اسی طرح موبائل میں غرق ہو گئی جیسے موبائل کے علاوہ دنیا میں کوئی ضروری چیز اب دنیا میں ہے ہی نہیں. ثنا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا, پھر کرسی کھینچ کر بیٹھتے یوشا کو. ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیرو ہیروئن. اس نے سوچا, پھر نشتہ لب دانتوں تلے دبا کر اس نے خوشگوار حیرت سے ان سے پوچھا, آپ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ لگاتار مسکراتے ہوئے وہ مسلسل یوشا کی طرف دیکھ رہی تھی جو انجانے میں یا جان بوجھ کر ایسی کرسی پر بیٹھا تھا جو حیات کے قریب تھی. میں نے کال کر کے بلایا تھا, سوچا تھا اپنے ہسبینڈ اور دیور کو بھی ڈنر پر انوائٹ کر لوں. زرین نے ایک ہاتھ بڑھا کر یوشا کا بازو تھپتھپایا. وہ ہلکے سے مسکرایا, پھر آرام سے کرسی سے پشت لگا کر بیٹھ گیا. تابش نے گردن گھما کر موبائل پر سر گرا کر بیٹھی حیات کی طرف دیکھا. کیسی ہو حیات؟ تم تو ولیمے والے دن ایسا ناراض ہوئی کہ ہم سے بات بھی نہیں کر رہی ہو. انہوں نے اچانک حیات سے پوچھ لیا تو اس نے گڑبڑا کر سر اٹھایا تو خبر ہوئی جس شخص کو نظر انداز کرنے کی کوشش تھی وہ قریب ہی بیٹھا تھا. اس نے چہرہ گھما کر رخ اور موڑ لیا. نہیں تابش بھائی, آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ بس میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی نا. تابش کو جواب دیتے ہوئے وہ زبردستی مسکرائی. ثنا اور زرین بھی اسے دیکھ رہی تھی. البتہ یوشا اسے بالکل نظر انداز کر کے قریب آ گئے ویٹر کو آرڈر دینے لگا تھا. اوہ کیسا اب تمہارا پاؤں؟ زرین تم نے بتایا ہی نہیں. تابش نے حیرت سے زرین کی طرف دیکھا. مجھے بھی کہاں معلوم تھا, بعد میں پتا چلا کہ حیات ہمارے ولیمے والے دن گر گئی تھی. زرین نے سادگی سے بتایا. ثنا نے یہی بہانہ گڑھا تھا. اس بار یوشا نے پہلو ضرور بدلا تھا, لیکن کیسے؟ تابش کو سچ میں حیرت ہو رہی تھی. اب ٹھیک ہے تابش بھائی, بس ذرا سی چوٹ تھی, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ حیات نے مسکرا کر کہتے ہوئے بات ہی بدل دینے کی کوشش کی تھی. آپ کے بیک یارڈ میں ایک جن رہتا ہے, اسی نے حیات کو گرایا تھا. اچانک سے ثنا نے شرارت سے کہا. تابش زور سے ہنس دیے اور زرین نے تعصب سے بس سر جھٹکا. حیات نے گھورا ضرور تھا. ثنا نے جو چور نظروں سے یوشا پر ڈالی. کیا لوگی ثنا؟ وہ جو اچانک ویٹر سے آرڈر کرتے ہوئے ثنا سے سنجیدگی سے بولا. یوں لگا جیسے پوچھ رہا ہو کون سے ڈنڈے کھانے ہیں. ثنا اس کی نظروں کی تندی سے گڑبڑا گئی. مجھے تو سب کچھ ہی پسند ہے, تم حیات سے پوچھ لو. وہ گھبرا کر جو بول گئی تھی. یوشا تو آنکھیں چھوٹی کر کے گھور ہی رہا تھا. حیات نے بھی آگ اگلتی آنکھوں سے اسے گھورا تو وہ خواہ ہنس کر سیدھی بیٹھ گئی. یوشا نے سر جھٹکا. بھابھی آپ بولیں کیا کھائیں گی؟ وہ زرین کی طرف گھوم گیا تھا. زرین اس کی طرف گھوم گئی. ثنا ذرا یہ پڑھنا. حیات تیزی سے اٹھی اور اپنے ہاتھ میں لیا ہوا موبائل لے کر وہ ثنا کے پاس والی کرسی پر آ بیٹھی. یوشا نے بس ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور پھر سے زرین کی طرف متوجہ ہو گیا. تابش بھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھے. یہ کمینہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اب قریب بیٹھ گئی تو ثنا کے کانوں کو بخشنے والی تھوڑی ہی نہیں تھی. سنا نہیں ہے کیا ہماری پیاری آپ ہی جان نے بلایا؟ اور اب یہ کاف والے حرف کی رٹ کمینہ بند کر کے چپ سے بیٹھو. تابش بھائی کا لاڈلا بھائی, انہوں نے سن لیا تو برا مان جائیں گے. سامنے بیٹھے زری اور یوشا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دبی آواز میں بولتے ہوئے ٹیبل کے نیچے سے حیات کا ہاتھ بھی دبا چکی تھی. اپنے بھائی کا لاڈلے تو ہماری بہن کا لاڈلا کیوں بن رہا ہے؟ دیکھو ذرا کیسے مکھن لگا رہے ہیں ہماری آپی کو. چھین لے گا یہ ہماری آپی کو. حیات کو دیور بھابھی کا پیار ذرا سا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اس کی آپی پہ حق جما کر بیٹھ گیا تھا. آپی اس کی بھابھی بھی ہیں, اس لیے اب تم چپ ہو جاؤ بس. ثنا نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے ہوئے تھے اور نیچے میز کے اس نے حیات کے بیگ پر پیر مارا تھا.
لیکن برا ہو پاؤں کا جو پوری طاقت سے حیات کے نازک پاؤں پر جا لگا۔ ہائے اللہ! وہ جو درد سے کراہ اٹھی، تینوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ از سم تھنگ رانگ حیات؟ تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی ہے کیا؟ تابش نے پوچھ لیا تو وہ گھبرا اٹھی، درد بھول کر زبردستی مسکرائی۔ نہیں تو وہ بس اب بات بنانے مشکل لگی تھی۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ نا؟ تابش اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ تھے۔ نہیں تابش بھائی، کوئی پریشانی تھوڑی نہیں ہے۔ حیات بس پوچھ رہی تھی آپ دونوں ہنی مون پر کب جا رہے ہیں؟ سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر ثنا کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ حیات نے گردن پیچھے کی طرف ٹھلکا لی، زری نے آنکھیں پھیلا کر دونوں کو دیکھا۔ یہ ان کی ڈسکس کرنے کی بات تھی؟ یوشا البتہ اپنی کان کے لو مسلتا مسکراتا وہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تابش بھرپور انداز سے مسکرائے تھے، ذرا سا آگے ہو کر وہ اس طرح بیٹھے کہ حیات اور ثنا کے چہرے قریب ہو گئے۔ یہ تو ہم دونوں نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا۔ حیات جہاں کہے گی ہم وہیں پہنچ جائیں گے۔ تابش کی آنکھوں میں صاف شرارت دکھ رہی تھی، وہ حیات کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی دونوں شرارتی سے سالیاں بہت پیاری اور معصوم تھیں۔ میں کیا بتاؤں تابش بھائی، آپ کا ہنی مون ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں۔ میرا ہوگا تو میں ڈیسائیڈ کر لوں گی، تب آپ سے تھوڑی نہیں پوچھوں گی، بولیں کہاں جائیں۔ جلدی میں بولتے ہوئے حیات مکمل گڑبڑاہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ ثنا کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لیں۔ زری مسکرانے لگی تھی، وہیں یوشا مشکل سے اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ تم بھلے مجھ سے مت پوچھو، مگر میں تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہوں، چلو گے میرے ساتھ؟ تابش اس کے گھبراہٹ پہ لطف اندوز ہوتے ہوئے اور بھی شرارتی ہوئے، حیات کی رنگت اڑی، منہ کھلا اور دو شہد رنگ آنکھیں ان کی معصومیت پر وہیں ٹکنے کے لیے حسرتوں سے مچل رہے تھے۔ بولو چلو گی ساتھ؟ تابش سنجیدہ بن کر بولتے اپنی ہنسی دبانے کی کوششوں میں تھے۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ ہانی مون منانے تو بس ہسبینڈ وائف جاتے ہیں نا، اب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤں گی تو کیا آپ کو لے کر جاؤں گی؟ گھبراہٹ میں جلدی اس نے جیسے سمجھایا تھا، اور تابش اب زور سے ہنس رہے تھے۔ کرسی سے پشت ٹکائے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے تحاشا ہنسے جا رہے تھے۔ زری بھی ہلکے سے ہنس دی۔ کیا بول رہی ہو پاگل؟ ثنا نے اس کے کان کے پاس جھک کر گھرکا اور حیات نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ گھبراہٹ میں پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا بول گئی تھی۔ ایک خونخوار نظر اس نے سر جھکا کر ہولے ہنستے ہوئے یوشا کو گھورا تھا۔ وہ گردن جھکائے ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے بس ہنسے جا رہا تھا، اور اس کی ہنسی حیات کو کی جان جلا رہی تھی۔ یعنی تم ہمیں پہلے ہی وارن کر رہی ہو کہ کوئی ہمارے ہانی مون میں ہمیں ڈسٹرب نہ کرے؟ یوشا، گولڈن نائٹ والے دن تمہیں جوتے اور ڈنڈے کھانے پڑیں گے، مگر ہانی مون میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تابش نے ہنستے ہوئے مذاق میں ہی ولیمے والے روز کی بات کا حوالہ دے کر صرف حیات کو ہی چھیڑ نہیں دیا تھا، یوشا کو بھی لپیٹ لیا تھا، اور وہ ایک دم سے گردن موڑ کر جو انہیں دیکھنے لگا وہ بس مسکرا کر رہ گئے۔ حیات نے تو سیدھی اور سچی سے ایک بات پوچھی ہے تابش بھائی، آپ اسے پریشان کریں اور بات بھی گھما رہے ہیں۔ اس بار جو ثنا نے کمان سنبھالی تو تابش نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ یوشا بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، نگاہیں خجل سی ہوئی حیات تک جا کر واپس ہو گئیں۔ میں کون سی بات کو مارا ہوں؟ وہ اب بھی ہولے سے مسکرا رہے تھے۔ یہی کہ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہماری آپی کو کہاں لے جا رہے ہیں گھمانے؟ تابش پھر سے ہنستی ہے۔ دونوں کو باری باری دیکھا، شرارتی تو دونوں ہی تھی مگر ثنا زیادہ تیز تھی۔ انہوں نے گردن گھما کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ اشتیاق سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے پھر ہم سب گھومنے پھرنے چلیں گے ساتھ میں، تمہاری آپی، میں، تمہاری آپی، تم دونوں اور یوشا۔ تابش نے اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ زری ہلکے سے مسکرائی اور ان دونوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لو، آپ کے ہنی مون میں ہمارا کیا کام؟ ثنا کی بات پر وہ ہلکے سے ہنسے۔ تم دونوں کا کوئی کام نہیں، ہمیں بیوی کے ساتھ گھوم پھر لینا، یوشا کو بھی تو تم دونوں کی کمپنی مل جائے گی، انہوں نے جیسے وضاحت دی تھی۔ تو آپ کے ہنی مون پر کیوں گھس رہا ہے؟ حیات کے منہ سے بے ساختہ فیصلہ پر دوسرے لمحے وہ گڑبڑا سی گئی۔ ہم گاؤں جا رہے ہیں جہاں میرا جانا ضروری ہے۔ اپنے جانے کی وجہ بتا کر یوشا نے پشت کرسی سے لگا کر پاؤں پر پاؤں رکھ دیے۔ حیات نے بس دیکھا اور گردن پھیر لی۔ گاؤں کیوں؟ ثنا نے باری باری یوشا اور تابش کو دیکھا۔ ہر سال اپنے ڈیڈ کے آبائی وطن جاتے ہیں ہم دونوں، ادھر زمینوں اور حویلی کا سارا کام دیکھنے۔ اس سال تو یوشا بول رہا تھا صرف وہ چلا جاتا ہے، مگر میں نے سوچا زری کو بھی لے چلتا ہوں، اسی بہانے ہمارا گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا۔ کیوں زری، ٹھیک ہے نا؟ تفصیل سے بتا کر انہوں نے پیار بھری نگاہ خاموش زری پر بھی ڈالی۔ میں دل سے تیار ہوں، وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ تو پھر کیا، ہم بھی چلتے ہیں، آپ کے گاؤں کو ہم بھی دیکھ لیں گے، تازی ہوائیں، ہرے بھرے کھیت، گاؤں کی گوریاں، اور مگر ہم کیسے جا سکتی ہیں؟ ابھی ثنا یہیں سے گاؤں میں پہنچ جاتی۔ حیات نے اس کے بازو میں چٹکی بھر کر گاؤں سے شہر میں لا پٹکا۔ وہ اپنا بازو سے ہلا کر بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جا سکتی؟ تابش نے ایک ابرو اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ یوشا لا تعلق بن کر ویٹر کے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ خالہ بھی نہیں مانیں گی نا، اس نے جیسے وجہ بتائی۔ ثنا کے چہرے پر بھی بے چارگی سے چھائی، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اماں کو میں منا لوں گی، زری نے کہہ کر جسے ثنا کا چہرہ کھلا دیا۔ آنٹی کو ہم دونوں ہی منا لیں گے، میں خود نادی آنٹی سے پرمیشن لے لوں گا، میں اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی ساتھ لے چلوں گا، یہ تم دونوں کا بڑا بھائی کہہ رہا ہے۔ ان کے اتنے پیار اور شفقت سے بولنے پر وہ دونوں بے ساختہ مسکرا دی۔ بحث ختم ہو گئی ہو تو کھانا شروع کیا جائے۔ چلے بھابھی شروع کریں، ثنا تم بھی۔ ویٹر کھانا ٹیبل پر ڈنر سرو کر چکا تھا۔ یوشا نے زری اور ثنا کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اور جو سرے سے حیات کو نظر انداز کر دیا گیا وہ جبڑے بھینچ کرے گی۔ حالانکہ وہ خود اسے نظر انداز کر رہی تھی، مگر اپنا نظر انداز ہونا برا لگ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ کیوں منگوا لیا یوشا؟
زری اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتی ہوئی ٹیبل کی طرف دیکھ رہی تھی. اس نے تو سیروں کے حساب سے کھانے آرڈر کر دیے تھے. ثنا رغبت سے کھا رہی تھی مگر اس کے دماغ میں ایک بات ضرور پھی رہی تھی. یہ ساری ڈشز حیات کی ہی پسند کی کیوں ہیں؟ یہ اتفاق تھا یا؟ اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر یوشا کی طرف دیکھا. غیر محسوس انداز میں مسکرائی اور پھر سے کھانا شروع ہو گئی. کیونکہ یہ ڈنر میری طرف سے آپ جیسے بھابھی ملنے کے آنر میں. اس نے مسکرا کر زری کو دیکھا. اس کی محبت پر وہ مسکرا دی. تابش نے ایک پیار بھری نظر اپنے بھائی پر ڈالی. تمہیں کیا ہوا حیات؟ کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ زری نے حیرت سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی حیات کی طرف دیکھ کر پوچھا. ان کا پوچھنا تھا کہ ثنا اور تابش بھی نے بھی اس طرف اسے دیکھا. یوشا بس اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا. مجھے بھوک نہیں ہے، شام میں اتنے اسنیکس کھا لیے تھے، اب بھوک لگی ہی نہیں ہے، نرمی سے کہا اور بس ثنا کے موبائل میں پھر سے کھو گئی. کیوں؟ تمہاری فیوریٹ ڈشز ہیں، تم تو یہ سب بھرے پیٹ میں بھی کھا سکتی ہو. ان کی حیرت بڑھ جاتی. اپنے پسندیدہ کھانے سے منہ موڑنا حیات کے بس کی بات نہیں تھی. نہیں آپی، ایک دم دل نہیں چاہ رہا. وہ موبائل کی طرف دیکھتی بولی. تابش نے گردن اٹھائی. ذرا سا کھا لو، وہ جو نرمی سے بولے. حیات نے سر اٹھایا. تابش بھائی میں سچ مچ نہیں کھا پاؤں گی، آپ لوگ کھائیں نا. اپنے چہرے پر مکمل بے چارگی سجا کر وہ جبری مسکرائی. میں کسی کو زبردستی کھلانے کے خلاف ہوں. بندہ زبردستی کھا کر بیمار ہو جائے تو سوری، فورس نہیں کروں گا. انہوں نے کاندھے اچکائے اور پھر سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے. حیات نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے موبائل دیکھنے میں خود کو مصروف کر لیا. خواہ کا خود کو ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ. یوشا نے کھاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، پھر سر جھٹک دیا. پر کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا. ادھر ثنا کے موبائل پر رنگ ہوئی اور حیات فوری اٹھ کر تھوڑی دوری پر چلی گئی تھی. ثنا نے بس ذرا کی ذرا اسے دیکھا اور پھر گردن جھٹک لی. بس 1 منٹ میں وہ تیز تیز چلتی ٹیبل کے قریب آ گئی. اٹھو میرے ساتھ چلو. کھاتی ہوئی ثنا کا بازو تھام کر جو اٹھانے لگی. زری نے اسے دیکھا. تابش کی نگاہ بھی ان دونوں کی طرف تھی، بس اس نے نہیں دیکھا. کیا ہوا ہے؟ ثنا نے تعجب سے اسے دیکھا جو اسے کھینچ کھانچ کر اٹھانے کی کوشش میں تھی. کیا ہوا حیات؟ زری نے بھی تعجب سے پوچھا. آپ ہی، ہماری فرینڈ کی کال تھی، وہ ادھر پارکنگ میں ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، اسے ملنا ہے تو ہم مل کر آتے ہیں. جلدی جلدی بول کر وجہ بتائی اور ثنا کو پھر سے کھینچنے لگی. ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. یوشا اب کرسی سے پشت لگائے غور سے اسے دیکھ رہا تھا. اچھا مگر جلدی آنا، کچھ دیر میں چلنے ورنہ اماں ناراض ہوں گی. زری نے اجازت دے کر تنبیہ بھی کی اور پھر سے کھانے کی طرف توجہ کر لی. تابش بھی اطمینان سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھے. بس ایک وہ تھا جو جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ کوئی اور کہانی سنا رہا تھا. اٹھو، کیا پوری زندگی کا آج ہی کھا لو گی؟ وہ چلی جائے گی اور ہمارا کام بھی ادھورا رہ جائے گا. ثنا کو زبردستی اٹھا کر وہ اونچی آواز میں بولی جسے سنانا مقصد ہو. ثنا اسے گھورتے ہوئے ساتھ ہو لی تھی. پھر اسی طرح وہ اسے کھینچتے کھانچتے ہوئے ہی ریسٹورانٹ کے باہر لے آئی تھی. ادھر کھلے میں آتی ثنا اس پر چڑھ توڑی. کیا موت آ پڑی تھی جو ایمرجنسی میں کھینچ کر لے آئی ہو؟ باہر آتی ثنا اس پر برس پڑی. حیات اس کا بازو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی. اور یہ فرینڈ والا کون سا ماجرا ہے؟ یہاں کون سی ہماری سہیلی پیدا ہو گئی ہے جس سے میں انجان ہوں؟ وہ اپنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اسے گھور رہی تھی، جس نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا لی تھی. ثنا مجھے بھوک لگی ہے. روحانسی سی ہوتے ہوئے اس نے جو وجہ بتائی اس نے بھویں تانی. اندر ٹیبل پر کھانے کا سوتیلا باپ سجا ہوا تھا، جس کے پیٹ میں جاتے وہ سوتیلا بندی کھانے لگتا. وہ اسی طرح چڑی چتون سے اسے گھورے جا رہی تھی. حیات کا منہ اور بنا. وہ ڈنر اسی کمینے کی طرف سے تھا، میں نہیں کھا سکتی تھی. مجھے تو اس نے کہا بھی نہیں، تو پھر کیوں اس کی مہمان بنوں؟ اپنی چھوٹی سی ناک ٹڑھائی. ثنا کا دل کیا اس کی ناک ہی توڑ دے. اتنی بڑی ناک کب سے تمہاری ہو گئی؟ ڈنر اس کی طرف سے تھا تو کیا اس کے سمیت تمہیں کھانا تھا؟ اعتراض ہو گیا. وہ تو بس اسے گھورتے ہوئے کچا چبانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کاش اس کے سمیت ہوتا تو کچا چبا جاتی اسے. حیات نے دانت ہی پیسے آتے جاتے لوگوں کی موجودگی سے بے خبر وہ دونوں تیز تیز بولے جا رہی تھی. اچھا چل اندر، ابھی چبا اسے. ثنا نے جو بازو دبوچ کر اسے کھینچا. حیات گڑبڑا گئی. نہیں وہ مجھے جکڑ ہی لے گا. ولیمے والے روز یاد کر کے اس نے جھرجھری سی لی. ثنا نے گردن گھما کر اسے دیکھا. پلیز ثنا، ادھر ہی ایک اور ریسٹورانٹ ہے، ادھر ہی چلتے ہیں، جلدی جلدی کھا کر واپس آ جائیں گے. اس کے بازوؤں کو دبوچ کر وہ منت سی کر رہی تھی. ثنا کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا. اچھا بھلا مفت کا کھانا پینا چھوڑ کر اب پیسوں کا کھانا کھانے کی بات. تم نہ ایک دن پٹو گی میرے ہاتھوں سے. غصہ تھی مگر اس کی معصوم شکل پر رحم کھانے کی عادت اسے بچپن سے لگی ہوئی تھی. بس اتنا کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی. ہاں ثنا، تم نہ ہوتی تو میں بچپن میں ہی مر جاتی. حیات اب خوشی خوشی اس سے لپٹی جا رہی تھی. اچھا دور ہٹ کر چلو. وہ مصنوعی خفگی سے اسے جھڑک کر تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی. پھر ادھر ہی دوسرے ریسٹورانٹ میں آ کر ان دونوں نے آرام سے اپنی اپنی پسند کے کھانے آرڈر کیے اور بڑے آرام سے کھا کر وہ دونوں سیر ہو گئیں. اپنے پیسوں کا کھانا کھانے کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے. حیات نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے خوشی سے ثنا کی طرف دیکھا. کھانا کھاتے ہی چہرہ بحال ہو گیا. مجھے تو دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانا بہت پسند ہے. واہ سواد آ گیا. اب بل پے کروں؟ اور چلو دیر ہو رہی ہے. ثنا نے مزے سے چھٹکارا لیا، ہاتھ صاف کیا اور حیات کی طرف دیکھا. پیسے کہاں ہیں میرے پاس؟ تم دے دو نا، قسم سے گھر جا کر میں دے دوں گی. اس نے بڑے پیار سے اس کی منت کی تھی. ثنا سے پیسے نکلوانا بڑا ہی مشکل ہوتا تھا. ثنا نے جبڑے کسے. گھر جا کر تو میں تمہیں جوتے لگاؤں گی. جب پیسے نہیں تھے تو مہارانی بن کر آئی کیوں تھی؟ اب بیٹھو یہاں. پیسے میں بھی نہیں لائی.
چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ حیات کے چہرے کا رنگ اڑا چکی تھی. تم مجھے ستا رہی ہو نا؟ ڈری ڈری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حیات کی رنگت زرد پڑ رہی تھی. وہ بڑی امید سے ثنا کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی کے ابھی پرس کھول کر نوٹوں کی تعداد سے ٹیبل بھر دے گی. اس وقت میرا تمہیں ستانے کا نہیں جوتے لگانے کا دل کہہ رہا ہے. وہ مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے دبا دبا بولی. جب آپ ہی کے ساتھ شاپنگ اور ڈنر پر نکلے تھے تو پیسے کس لیے لاتی؟ تمہیں معلوم ہے مجھے اپنے پیسے خرچ کرنے میں دل کی بیماری ہو جاتی ہے. اس پر کراتے ہوئے اپنی برائی بھی بتا دی. حیات کا دل کیا یہیں سر پٹک کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے. آنکھیں تو ڈبڈبا ہی گئی تھیں. ثنا نے بس جبڑے تانے اور ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور ادھر موبائل کا حال دیکھ کر اس کے غصے میں اور آگ لگ گئی تھی. پھر تم نے میرے موبائل کی جان نکال دی گیم کھیل کھیل کر. یہ تو مر گیا. اب کال کس سے کروں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ موبائل اٹھا کر حیات کے سر پر دے مارے جو ڈیڈ پڑ چکا تھا. تم لوگ اتنے مزے سے کھا رہی تھی تو میں کیا کرتی؟ ناک کا پانی سکیڑتے ہوئے جو دلیل دی گئی اس کا پارا اور چڑھ گیا. اتنی بڑی ناک لے کر گھومنے کی بجائے پیسے لے کر گھومتی تو زیادہ اچھا رہتا. ثنا ہم ریسیپشن پر جا کر آپ ہی کو کال کر کے ادھر بلا لیتے ہیں مگر پلیز کسی اور کو مت بتانا. اپنی پلکیں رگڑتے ہوئے مشورہ دے کر حیات بی بی منت بھی کر بیٹھی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کارنامے بتانے کی مگر ریسیپشن پر بالکل نہیں جا رہی. دیکھو کیسا مسٹنڈا سا مرد بیٹھا ہے. مجھے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے. وہ جو ویٹر آ رہا ہے اس کی آنکھیں دیکھ کر حیات اس کی نیت خراب لگ رہی ہے. اب تک بڑی 30 مار خان بنی ثنا بی بی اب ڈرپوک بن گئی تھی. ایک تو فری کا کھانا کھا کر بیٹھی ہیں اس پر سے اب بل نہیں دیں گے تو کیا ہوگا اس کے فکر. اب ثنا کو ادھر موجود مرد حضرات مسٹنڈے لگنے لگے تھے. ثنا مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے. حیات بھی اب ڈرنے لگی تھی. گھر اور اسکول کالج کی قیدی لڑکیاں تھیں اور آج جو مارکا کے لیے انجام دیا تھا اس کا اثر اب ہو رہا تھا. حیات میں نے کیسے تمہاری بات مان لی؟ لات مار مار کر تمہیں دوبارہ ادھر ہی آپی کے پاس لے کر کیوں نہیں گئی؟ مجھے تو یوشا کی گود میں تمہیں بٹھا کر بس سارے کھانے ٹھسوانے چاہیے تھے. بے عزتی کے خیال سے شاید اس کے دماغ کا فیوز ہی اڑ گیا تھا اور میں اس کے گود میں بیٹھ کر تمہارا گلا دباتے نہ تھا. ڈری ڈری نگاہوں سے پل پل قریب آتے ویٹر کو دیکھتے ہوئے غصہ کرنا لازمی تھا. اتنے میں ویٹر ان دونوں کے نزدیک آ چکا تھا. ثنا کرسی کی پشت سے چپک کر جلدی جلدی بولنے لگی تھی. دیکھو بھائی جی ہم اچھے گھر کی لڑکی اور مفت کا کھانا کھانے کی ہماری 7 نسلوں کو عادت نہیں ہے تو پھر بل. سوری میم. وہ ویٹر نے حیرت سے آنکھیں سکیڑی. اس نے ان دونوں کو اس طرح دیکھا جیسے پاگلوں کو دیکھتی ہیں. جاؤ بل لے کر آؤ. یہاں کھڑے مت رہو. حیات نے تو اس کی زیادہ ہی دلیری دکھانے کی کوشش کی تھی اور ثنا نے گردن موڑ کر اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا. اور پیسے کیا تمہارے مستقبل کے شوہر صاحب دیں گے؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی اور ویٹر تعجب سے انوکھی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جن کے دماغ کے پیٹ ضرور ڈھیلے تھے. میم آپ لوگوں کا بل پے ہو گیا اور آپ دونوں کو باہر کھڑے صاحب بلا رہے ہیں. ویٹر نے تیزی سے کہا اور ان دونوں نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ویٹر کو دیکھا. بل پے ہو گیا بھائی؟ ثنا خوشی سے اچھلی پڑی. خوشی سے ویٹر شریف بھائی دکھنے لگا. خوشی اور تعجب حیات کے چہرے پر بھی چھایا ہوا تھا. جی وہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. ویٹر عجیب و غریب نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا. چل حیات. ثنا جھٹ سے اٹھی. حیات کو کھینچ کر اٹھایا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی. کس نے پیمنٹ کی ہے؟ حیات اب آرام سے چل رہی تھی. اتنی بڑی بے عزتی سے بچ کر اب چہرے پر سکون ہی سکون تھا. اس یوشا کے پیسے کے کھانے بھی نہیں کھائے اور پیٹ بھی بھر گیا. عزت بھی بچ گئی. تابش پائی ہوں گی. اور کس صاحب سے ہماری جان پہچان ہے؟ ثنا اطمینان سے بتا کر تیز تیز بڑھی جا رہی تھی. مگر انہیں کیسے پتا چلا؟ اطمینان ہوا تو دوسری فکر لاحق ہو گئی. علم غیب ہوگا ان کے پاس. مزے سے بتا کر وہ حیات کا ہاتھ تھامے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر آ گئی تھی مگر ادھر کھڑے صاحب کو دیکھ کر دونوں کے قدم ٹھٹکے. آنکھیں پھٹی منہ کھل گیا تھا. یوشا سعید ملک اپنی کار سے ٹیک لگایا آرام سے کھڑا تھا. پوسٹ لیمپ کی روشنی میں چمکتا وجیح چہرہ. ان کے آنے کی آہٹیں ملی اور اس نے گردن گھما کر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ثنا کو دیکھا. پھر منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ہوئے حیات کو کچھ دیر اسے آنکھیں سکیڑ کر گھورا. پھر سرد آواز میں بولا کار میں بیٹھو. لٹھمار انداز میں کہا اور فرنٹ ڈور کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا. چل آج تیرے نصیب میں اسی کے پیسے کا رزق لکھا تھا. اللہ مہربان گدھا پہلوان. ثنا نے جھک کر سرگوشی کی اور بت سے بنی حیات کا ہاتھ کھینچ کر وہ کار تک لے آئی تھی اور پھر کھلے ہوئے فرنٹ ڈور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی. اس نے دھکیل کر اسے وہیں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور حیات ہوش میں آ کر اترتی کہ اسے پہلے ہی ثنا پھرتی سے بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی. ڈور لاک ہوتا اور اس سے پہلے ہی یوشا نے کار سٹارٹ کر دی اور بہت تیزی سے وہ کار باہر نکال آیا تھا. ثنا تم ادھر آ کر بیٹھو. حیات اب جبڑے بھینچے گردن موڑے پیچھے ثنا کو دیکھ رہی تھی. وہ بے نیازی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا. مجھے پھیل کر بیٹھنے کی عادت ہے. تمہیں مبارک ہو فرنٹ سیٹ. وہ آرام سے کہہ کر خوب پھیل کر بیٹھ گئی. حیات نے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دھمکی دی اور تیزی سے گردن سیدھی کر کے وہ کار ونڈو سے باہر دیکھنے لگی. کار میں خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی. بس خوشبوؤں کا قافلہ ساتھ تھا. مسحور کن خوشبو کچھ کہتی ہوئی دل کو چھو کر التجا کرتی ہوئی. ہم دونوں یہاں اپنی دوست سے ملنے آئے تھے مگر اسے کوئی کام پڑ گیا اور وہ ڈنر کا آرڈر کر کے چلی گئی تھی. تو اب کھانے کی بے حرمتی نہ ہو تو ہمیں کھانا پڑا. کیوں حیات؟ ثنا نے خاموشی کو توڑا تھا. ویسے بھی یہ کھلبلی سمجھی تھی کہ کیسے اسے پتا چلا اور وہی کھلبلی حیات کے دل میں بھی تھی مگر اسے پوچھ تھوڑی سکتی تھی. بہت اچھی بات ہے کسی اور کی دعوت رد کر کے دوسروں کی دعوت قبول کرنا.
شیشے کے پار دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر لکیر پڑی ہوئی تھی، چہرہ تنا ہوا تھا۔ اب غصہ کس بات کا تھا وہ خود نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ونڈو کے پار دیکھتی حیات کا دل کہا، مڑ کر کہے، مجھے تو نہ دی تم نے دعوت، مگر نہ بولنے کی قسم کھا کر وہ لب بھینچے بیٹھی رہی۔ نہیں نہیں، ہم تو کھا ہی رہے تھے، بس وہ ہماری فرینڈ نے بہت ضد کی تو جانا پڑا۔ ثنا ہی بیچارگی سے صفائی دینے میں لگی ہوئی تھی۔ ایسی فرینڈ نہ بنایا کریں جو ڈنر کا آرڈر دے کر پیمنٹ کیے بغیر چھوڑ کر چلی جائے۔ اس کے لہجے میں اب تک کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ ثنا کے ساتھ حیات کو بھی شرمندگی ہو رہی تھی، مگر شرمندگی کا احساس جوتا تھا، وہ اس کے پیسے دینے پر شرمندہ تھی اور ثنا پکڑے جانے پر۔ ہاں وہ بس ایسی ہی ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم ادھر ہی ہیں اور ہم پیسے بھی نہیں لائیں گے؟ آخر وہی سوال کر ہی لیا جو کب سے بے چین کر رہا تھا۔ حیات کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ دونوں کی اسی فرینڈ نے مجھے جاتے وقت بتا دیا تھا کہ آپ دونوں ڈنر کرنے دوسرے ریسٹورانٹ گئی ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو اتنے آرام سے بول گیا تھا، ان دونوں پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ یا اللہ، یہ تو بڑی تیز چیز نکلا۔ ثنا نے سوچ کر اپنی انگلیاں ہی منہ میں ڈال کر کتر ڈالی تھی۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے نا حیات؟ وہ کسی آنی سی ہنسی ہنستی بولی۔ حیات کیا بولتے، جب بولنے کے لیے کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا۔ خجالت اور غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ پھر سارا سفر ایسے ہی شرمندگی سے کٹا کہ ثنا یہ بھی نہیں پوچھ پائی کہ اس کی آپ ہی کہاں ہے۔ بس خاموشی سے ناخن چباتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اسی حیات کی بچی کو ہی کوستی رہی تھی۔ پھر سفر تمام ہوا اور جیسے ہی کار رکی، حیات جھٹکے سے دروازہ کھول کر بہت تیزی سے اتری تھی۔ پوری طاقت سے ڈور بند کیا اور تیز تیز چلتی وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ لب بھینچے بس جاتی ہوئے حیات کو دیکھتا رہا تھا۔ ثنا تو اور بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوری جوشا، میں جانتا ہوں آپ اپنی کزن کے حق میں صفائی دینا چاہتی ہیں، مگر مجھے کچھ نہیں سنا۔ آپ کی آپی میرے بھائی کے ساتھ چلی گئی ہیں اور جاتے وقت مجھے آپ دونوں کے شاپنگ بیگس دے کر گھر ڈراپ کر دینے کا بول گئی تھی، تو آپ اپنے بیگس لیں اور آپ ہی جائیں۔ وہ خوب چبا چبا کر بولتا، سرد آنکھوں سے باہر کی طرف دیکھتا، ڈور کھول کر اترا تھا۔ ثنا اس کے برہم انداز پر خاموش ہی رہ گئی۔ آپ ہی سے سنا تھا کہ وہ غصے کا تیز ہے، تو آج دیکھ بھی لیا تھا، مگر یہ غصے میں خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ ثنا نے جھرجھری لی اور بہت تیزی سے وہ فرنٹ ڈور کھول کر اتر گئی تھی۔ پھر خود بھی ادھر آ گئی جدھر وہ ڈگی سے شاپنگ بیگس اٹھا رہا تھا۔ یہ لیں۔ اس نے بیگ ثنا کو تھما دیے۔ ثنا نے بیگس دیکھے، پھر ایک جدا سا شاپر دیکھ کر تھمی۔ یہ؟ اس نے سر اٹھا کر ڈگی لاک کرتے یوشا کی طرف دیکھا۔ بھائی کے ریسیپشن پر جو موبائل پول میں گر گیا تھا، اس کی جگہ پر دوسرا موبائل دے دیجیے گا اپنی کزن کو۔ یوشا جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، میں نے کہا تھا دوسرا دلا دوں گا تو یہ وہی ہے، اکھڑ پن سے کہتے ہوئے وہ مڑا کے چند بال بھی حیات کے توڑے تھے آپ نے اس دن، وہ بھی لا کر دیں گے؟ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے جو بے اختیار شرارت سے بول پڑی۔ یوشا نے پلٹ کے جو سخت نظر اس پر ڈالی، ثنا گڑبڑ آ گئی۔ سوری میں تو بس مذاق کر رہی تھی، تم تیز تیز بولتے ہوئے ثنا کو احساس ہو گیا وہ اسے نہیں اس کے پیچھے کی طرف دیکھ کر گھور رہا تھا۔ ثنا نے بڑی تیزی سے گھوم کر جو دیکھا، حیات بہت تیز تیز چلتی ادھر آ رہی تھی۔ اس کے تیور پر ٹھٹک گئی تھی۔ ایسے تیور جب وہ دماغ سے اڑ جاتی تھی تب دکھاتی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی یا روکتی، وہ یوشا سعید کی طرف آئی اور یہ لے تمہارے پیسے۔ اس نے اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے سارے پیسے یوشا کے چہرے پر اچھال دیے تھے۔ کئی نوٹ یوشا کے چہرے سے ٹکرا کر قدموں میں گرنے لگے تھے، مگر شہد رنگ آنکھوں کی سرخی میں آگ بھڑک گئی۔ ثنا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ پیسے لو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ سے حیات بیگ پر کبھی احسان کرنے کی جرات مت کرنا۔ یوشا سعید ملک، تم کوئی بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لو، مگر حیات بیگ تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ پہلے ایسی حرکت اور اس پر سے اتنے سخت الفاظ۔ یوشا کی کنپٹی میں بہت تیز درد اٹھا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پھر اس کے قدم اٹھے تھے۔ جس تیزی سے حیات مڑ کر اندر جا رہی تھی، اس سے بھی تیزی سے اس نے حیات کا بازو دبوچا، جھٹکے سے گھمایا اور جو اس کا ہاتھ اٹھا، حیات کے گال پر زبردست تھپڑ پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑائی اور پھر سنبھلی۔ گردن موڑ کر اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے یوشا کو دیکھا۔ ثنا سناٹے میں رہ گئی تھی۔ یہ تھپڑ تمہیں تمہاری اوقات بتا گیا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جیسے غورایا تھا۔ حیات اپنے گال پر ہاتھ رکھے بت سی بنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو کون تم؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ کیا سوچ کر تم نے میرے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی سوچی؟ وہ جیسے غرا رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں یہ غراہٹ بھیانک تھی۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم سے یوشا سعید ملک افیئر چلانے کی سوچے بھی؟ تم جیسی لاکھوں میرے قدموں میں بڑی رہتی ہیں۔ تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکی میرے چہرے پر تھوکنے کی بات کرے، اس سے پہلے ہی میں تمہارا سارا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ ایک دم سے اس نے حیات کا جبڑا اپنے پنجے میں کس لیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ثنا تو پتھر سی بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دو چار باتیں کیا کر لی؟ تم تو اپنی تھرڈ کلاس حیثیت ہی بھول گئی، لیکن اب جو یہ تھپڑ پڑا ہے نا تمہیں، ہمیشہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرنے کی یاد دلاتا رہے گا۔ اس نے حیات کا جبڑا زور سے جھٹک دیا۔ گردن میں تیز درد ہوا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہی تھی۔ سرخ آنکھوں کی نمی۔ یوشا نے گردن موڑی، نظر زمین پر پڑے کاغذ کے ٹکڑوں پر گئی۔ نوٹ نہیں، یوں لگا جیسے جسم پر انگارے اچھال دیے گئے ہوں۔ تیزی سے اپنے والٹ نکالا، سارے نوٹ کھینچے اور حیات کے منہ پر دے مارے تھے۔ یہ تمہارے موبائل کے پیسے سے بھی بہت زیادہ ہیں، اور اگر کم پڑے تو میرے آفس کال کر لینا، وہاں سے تمہیں پیسے مل جائیں گے، کیونکہ ہمیں خیرات کرنے کی بہت عادت ہے۔ سرد مہری سے کہا۔ والٹ پینٹ کی جیب میں رکھا، مڑا اور اسی طرح فرش رونتا ہوا وہ اپنی کار تک پڑتا چلا گیا۔
تبھی موبائل کی رنگ بجی اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیز رنگ کی آواز نے اسے خوابوں کی دنیا سے باہر کھینچ لیا تھا۔ آنکھیں اب بھی جل رہی تھیں، دل بوجھل اور سانسیں بھاری تھیں۔ وہ ماضی میں اس طرح گم ہوتا تھا جیسے ان کی باہوں میں۔ یوشا نے اپنی بالوں میں انگلیاں پھیری، گہری سانسیں لی اور پھر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جھٹکے سے اٹھا اور قدم اب بیڈ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں موبائل ایک بار پھر خاموش ہو کر دوسری بار رنگ کرنے لگا تھا۔ موبائل اٹھایا اور بغیر نمبر دیکھے ہی اس نے کان سے لگا لیا۔ ہیلو۔ آواز بھاری ہو رہی تھی اور تھکان زدہ بھی اپنی کنپٹی میں ہوتے درد کو انگلی سے مسلتے ہوئے وہیں بیڈ پر دراز ہو گیا۔ ہیلو۔ کوئی آواز نہ ہونے پر اس نے دوبارہ کہا۔ وہی بیڈ پر گر کر آنکھیں بند کیے وہ ابھی اسی دنیا میں تھا جس میں محبت کے رنگ تھے، لیکن ادھر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بس تیز سانسوں کے لرزنے کی آواز تھی۔ دھڑکنوں میں کہیں کوئی جنبش سی ہوئی، دل کی حالت بدلی اور وہ چونکا۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو ایک دم سے لب کھینچ گئے، دوبارہ کان سے لگاتے ہوئے اب ہر احساسات برف بن گئے۔ کس لیے کال کی ہے؟ آنکھیں بند کر کے وہ اب بس سانسوں کی لرزش کو سن رہا تھا۔ دل کی تڑپ ایسی تھی کہ وہ آہ بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ یہ سانسوں کی تپش تھی کہ سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ کبھی ان سانسوں سے سانسیں جوڑ کر بس راحتوں کا ہجوم دل میں اتارنے کی آرزو تھی، مگر اب سانسیں بس درد دے رہی تھی، بس درد۔ ادھر پھر بھی خاموشی ہی رہی تو وہ متھم سا بولا، ہمارے درمیان ایسا تعلق نہیں رہ گیا کہ بس تمہاری سانسوں کی آواز سننے کی کوشش میں کروں۔ جو کہنا ہے کہو ورنہ کال کٹ کر سکتی ہو۔ متھم آواز میں برف سے کاٹ تھی۔ یوشا، اس نے کیسے یہ نام اپنے ہونٹوں سے لیا تھا؟ آگ بجھی بھی یا اور بھی بھڑک گئی؟ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، لب کھینچ لیے۔ درد ہی درد تھا کہ اس سے بھی بڑھ کر روح کھینچ لینے کی تکلیف، وہ جیسے سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ سینے میں تکلیف اتنی تھی کہ ہونٹوں سے بس اتنا ہی نکل سکا تھا۔ تیز دھواں بھر رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھی۔ یوشا، وہ بھی جیسے ویسی ہی تکلیف میں مبتلا تھی کہ اس کا نام درد کی صورت سے نکل رہا تھا۔ یوشا نے بہت سی جلن آنکھوں سے لے کر حلق تک میں اتاری، خود کو سنبھالا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اگر صرف میرا نام لینے کے لیے کال کیا تو سن لو، تمہارے ہونٹوں سے یہ نام بھی زہر لگ رہے۔ کام بولو اور کال کٹ کرو۔ نہ جانے کیا لمحے تھے کہ زبان بھی زہر ہو رہی تھی اور دل بھی زہر، وہ سارے وجود سے نیلا پڑ رہا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، وہ بہت مشکل سے بولی تھی اور یوشا سعید ملک ایک دم سے ہنسنے لگا تھا۔ سر جھکائے، کان موبائل سے لگائے وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا، مگر دو بوند جب آنکھوں سے ٹپک کر فرش پر موتی کی طرح ٹھہر گئی، وہ چپ سا ہو گیا۔ درد کی شدت سے بہہ گئے دو موتی۔ بولو کہاں ملنا؟ آنکھیں رگڑی، فرش پر پڑے موتی پر اپنے پاؤں رکھ کر مسل دیے اور خشک آواز میں پوچھا، کل سب ثنا کی شادی کی شاپنگ کے لیے شاپنگ سینٹر جائیں گے، ادھر ہی۔ وہ ٹھہر کر بولی اور پھر کال کٹ ہو کر ویسے ہی خاموشی چھا گئی جو یوشا کے سینے میں اتر چکی تھی، دھڑکنوں کے ہر احتجاج کو دبا دینے والی خاموشی۔